آئے اور ہرنی کی بات کو سنا. ایک مرتبہ شکاری سے کہا کہ اگر میں اس ہرنی کی ضمانت دے دوں, اسے کچھ دیر کے لیے جانے دو گے؟ اس عیسائی نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ کی وجہ سے اس ہرنی کو زبان مل گئی, یہ عربی زبان میں آپ کو سلام کر رہی ہے, آپ زندان میں کیسے ہیں؟ کہا تم سمجھ نہیں پاؤ گے, تم نے آخری نبی محمد کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی ہیں. کہا تمہیں معلوم ہے ان کی ایک بیٹی تھی؟ کہا میں نے تذکرہ سنا ہے. کہا اس بیٹی کے 2 بیٹے تھے, حسن اور حسین, میں حسین کا بیٹا ہوں. کہا یہ ہرنی آپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ کہا اس ہرنی نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ اگر آپ اس آدمی سے میری سفارش کر دیں, اس پہاڑی کے پیچھے میرے 2 بچے ہیں, اگر مجھے بس اتنی ضمانت دلا دے میں اپنے بچوں کو آخری مرتبہ دودھ پلا کے آ جاؤں. امام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں یہ ہرنی واپس آئے گی. اس عیسائی نے کہا مجھے پورا یقین ہے واپس آئے گی. توجہ, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, سارا مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ اس عیسائی نے کہا, وہ مسلمان نہیں تھا, کچھ مسلمانوں سے تو عیسائی بہتر. توجہ فرما رہے ہیں نا میرے تمام بزرگ, میرے بھائی, میرے بچے. ایک مرتبہ اس عیسائی نے کہا مجھے پورا یقین ہے آپ نے کہا ہے یہ ہرنی واپس آئے گی, لیکن کیوں؟ امام نے کہا کیونکہ میں حجت اللہ ہوں, میں اللہ کی اس پہ حجت ہوں. اس کے 2 بچے ہیں پہاڑی کے پیچھے. کہ جب آپ اس کی زبان سمجھ رہے ہیں, میں نے آپ کی عظمت کی خاطر اس ہرنی کو آزاد کیا. کہ مجھے ذرا اپنا تعارف کروا دیجئے. امام نے کہا کہ میں آخری نبی کے نواسے کا بیٹا ہوں, اور یہ جو مستورات تم دیکھ رہے ہو جو قیدی ہیں یہ میری پھوپھیاں ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہیں. ایک مرتبہ وہ عیسائی اسی دمشق کے بازار میں جتنے گھر تھے ان پہ دستک دینے لگا اونچی آواز سے. ایک مرتبہ کہنے لگا وہ مسلمانوں تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے نبی کی ذریت یہاں قید ہے؟ کچھ لوگ باہر نکلے. یزید نے کہا کہ کیا شور کیا ہے؟ کچھ سپاہیوں نے گرفتار کیا کہ عیسائی ہے جو کہتا ہے کہ میں انہیں حجت مانتا ہوں, یہ عام آدمی نہیں. یزید نے کہا اس کا سر قلم کر دو, اسے کہیں باہر جا کے پھینک آؤ, دمشق شہر سے باہر اس کو دفنا دو, پھینک دو. انہوں نے اس کو قتل کیا اور کہیں باہر دبا دیا. اس کی بیوی اور بیٹی تھی, انہیں پتہ چلا کہ کوئی قیدی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایک ہی ہمارا وارث تھا, اسے قتل کر دیا گیا. وہ خاتون تلاش کرتی ہوئی زندان کے دروازے پہ پہنچی اور آنے کے بعد امام سے گلہ کیا. کہا میرا ایک ہی سہارا تھا, وہ آپ کی وجہ سے مارا گیا. امام نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا. کہا پروردگارا میں اسے دکھانا چاہتا ہوں, مجھے بس اتنی دیر کے لیے اذن مل جائے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں. ایک مرتبہ خود بخود زندان کے دروازے کھلے. امام نے کہا کہ خاتون میرے ساتھ چلو. امام اس مقام پہ تشریف لائے جہاں پہ اسے دفنایا گیا تھا. امام نے کہا پروردگارا تجھے میری مظلومیت کا واسطہ, اس کے سہارے کو لوٹا دے. ایک مرتبہ زمین پھٹی, وہ باہر نکلا, جیسے ہی اٹھا تو کلمہ پڑھ رہا تھا. مجھے نہیں معلوم, میں جانتا ہوں میں نے کہا نا مسائل میں پڑھا جاتا ہے, لیکن میں نے کہا میں فضائل میں پیش کر رہا ہوں کہ آخر میں وقت نہیں ہوگا. جیسے وہ زندہ ہوا اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ حجت خدا ہیں. توجہ, مجمع کی توجہ ہے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا اے خاتون کبھی نہ کہنا ہم سہارے چھینتے, ہم سہارے عطا کرتے ہیں. اب شہر میں واپس نہ جانا, اپنے سہارے کے ساتھ اپنے وطن واپس چلی جاؤ. اس خاتون نے پوچھا آپ کیسے زندہ ہوئے, یہ کون ہے؟ کہا مرنے کے بعد میں نے جو ان کا مقام دیکھا ہے. عزیزان گرامی, آج بہت سے مسلمان بلکہ بہت سے خود ہمارے اپنے ائمہ کے مقامات کو نہیں سمجھتے. یہ وہ ہیں جن کی خاطر اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے, یہ حجت اللہ ہیں. میں جانتا ہوں شاید بہت سے لوگ ایسے واقعات کو دیکھیں, ایسے بہت سے یہ ایک واقعہ نہیں ہے. بہار الانوار ہماری دیگر کتابیں حدیث کی بھری ہوئی ہیں ائمہ علیہ السلام کے معجزات سے. عزیزان گرامی, جب یزید کو معلوم ہوا کہ امام سجاد علیہ السلام کی وجہ سے وہ آدمی بغاوت کر رہا تھا, اس نے کہا ایسا نہ ہو میرے شہر میں بغاوت ہو, انہیں آزاد کرو اور واپس بھیج دو. اب پتہ چلا ائمہ کو, امام سجاد کو اور بیویوں کو رہائی کیوں ملی؟ یزید کے دل میں رحم نہیں آیا تھا, بغاوت کے خطرے سے آزاد کیا تھا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی, تو بہت سے افراد آج کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یزید نے اہل بیت کو آزاد کر دیا.
اور یزید نے ان کو واپس بھیجا اور یزید کو اس لیے معاف کر دیا. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ جو بخشوانے پہ آتے ہیں یزید کو بخشوا لیتے ہیں. توجہ، میں نے جملہ مکمل